बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग है क्योंकि शहर इक़्तिदार से जो इस वक्त ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं उसने पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त बोलचाल मचा कर रख दिया है और सूरत हाल इंतहाई नाजुक तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। चूँकि ये सुपर ओवर का खेल है और इस सब के अंदर एक बहुत बड़े इस्तीफ़े की गूंज इस वक्त सामने आ रही है जिसने हुकूमत की जई तई फेर के रख दी है। यह इस्तीफ़ा किसका आने जा रहा है, यह इस्तीफ़ा क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे मकासद क्या हैं कि जिसको एक्सटेंशन देनी थी आज वो इस्तीफ़ा देकर घर जा रहा है। दावा कहाँ से सामने आ रहा है? बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की डॉक्ट्राइन, उनकी पॉलिसी, वो करने क्या जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ जो है वो इंतहाई कदम उठाया गया है, उनके गिर्द घेरा तंग हो चुका है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदर हम सबसे पहले तो लाहौर की बात करते हैं क्योंकि शोएब जो है वो इस वक्त ट्रेंडिंग पर है कि शोएब बताएं ज़रा पानी कहाँ पर है। आज वो शोएब भी गायब है, आज वो मरीम बीबी भी गायब है जो टिकटॉक की वज़ीर आला भी हैं। तो पूरा लाहौर इस वक्त पानियों के अंदर डूबा हुआ है। इवन के हॉस्पिटल्स के अंदर पानी जा चुका है। अगर आप ये विजुअल्स जो हैं स्क्रीन के ऊपर देखें तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरा लाहौर इस वक्त किस कदर परेशानी का शिकार है। इमरजेंसी वहाँ पर नाफिज है, हॉस्पिटल्स बंद है, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल के आपने जनाब जब से रजीम चेंज ऑपरेशन और फिर मरियम नवाज़ यहाँ पर आई हैं तो मरियम नवाज़ ने इस पूरे सूबे की ऐसी की तैसी करके रख दी। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 जो है आपने जो डाका मारकर एक पार्टी को हम पर मुसलत किया है उससे हमारे मुल्क को किस कदर नुकसान हो रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं आ रही, तो ये मायूसी का आलम है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब रियासत पाकिस्तान ने चूँकि ये फैसला कर लिया है कि PTI और इमरान खान जब तक 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। अब जनाब एक जानिब तो ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब रऊफ हसन साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था PTI के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से और फिर मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वहाँ पर उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आज अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज में रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है और जो दीगर लोग हैं उनकी भी आज जमानत जो है अदालत ने दे दी है। और इस हवाले से दरख्वास्त की समाअत मुकम्मल होने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने फैसला सुनाया जिसमें अदालत ने रऊफ हसन और दीगर पार्टी वर्कर्स की जमानत 50,000 रुपये की मुस्तलकों के एवज मंजूर कर ली है। ताहम रऊफ हसन दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तारी की वजह रिहा नहीं हो सकेंगे। अब उनके ऊपर एक दहशतगर्दी का मुकदमा भी है जिसकी वजह से वो रिहा नहीं हो सकेंगे। तो आज़ाद दहशतगर्दी के मुकदमे में रऊफ हसन कल तक जिस्मानी रिमांड पर CTD के पास है और फिर कल उनको जो है वो दोबारा से उस मुकदमे के अंदर अदालत के अंदर जो है वो जनाब पेश किया जाएगा। अब दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब की तबीयत जो है वो नासाज हो चुकी है, अचानक से तबीयत ख़राब हुई। तब से वो रिहा होकर घर आए, वो पॉलिटिकल तौर पर एक्टर नज़र नहीं आ रहे, उनके बयान नहीं आ रहे, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उस तरह से नज़र नहीं आ रहे जिस तरह से वो जो है पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान के होते हुए काम किया करते थे। तो ये खामोशियाँ जो हैं वो बड़ी अहम होती हैं, बड़े मायने खेज़ होती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं ये और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज हो चुकी है। मुआयने के बाद डॉक्टरों ने मुकम्मल तौर पर आराम का मशवरा दिया है और वज़ीर आला पंजाब साबिक जो हैं परवेज़ इलाही साहब उनकी पसलियों में फ्रैक्चर की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना था, जिसके बाद उनको लाहौर के हॉस्पिटल में तिब्बी मुआयना करवाया गया। तो अब डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर उनके आराम का उनको मशवरा दे दिया है। तो ये एक खबर है। अब मामला जनाब बड़ा सादा नहीं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो फैसला कुन मरहले में है। इमरान खान के हवाले से 27 अगस्त तक फैसला होना, उनकी रिहाई का फैसला होना, अदालतें कहाँ पर स्टैंड कर रही हैं। और फिर आज जो कल पार्लियामेंट से कायमा कमेटी ने जो बिल पास की है, जो एक्ट पास हुआ है इलेक्शन तरमीमी एक्ट, जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही और वो अगर 2/3 जो है वो चीफ जस्टिस कासिम फायद साहब को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि अगर PTI से मखसूस नशिस्तें छीन कर हुकूमती जमात को दी जाती हैं तो उनके पास 2/3 आ जाएगी और वो यूँ काजी साहब को एक्सटेंशन देने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आईनी तरमीम कर सकते हैं। तो उसके लिए पार्लियामेंट का जो है वो भरपूर तरीके से जनाब इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारत बलोच के हवाले से खबर है कि आज उनको बलोचिस्तान से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। गवादर में एहतजाज जारी है और मैं आपको इसकी हकीकत बताना चाहता हूँ। आप तनकीद कर सकते हैं, ज़ाहिर है जमहूरियत पाकिस्तान में चले नाम यहाँ जमहूरियत भी हो, लेकिन तनकीद करना हमारा फ़र्ज़ है और इस्लाह होती है इस तरह से इदारों की।
کیونکہ یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، نہ اپنی فوج کے خلاف جا سکتے ہیں، نہ ہم اس ملک کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جا سکتے ہیں، یہ بڑے واضح چیز ہے۔ تو جناب گوادر میں احتجاج ہو رہا تھا، اور وہاں پر جو احتجاج ہو رہا تھا محرم بلوچ کے جو گروپس ہیں اسلحہ کے لیس جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کو عوام کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اسلحے کے ساتھ اس احتجاج میں جا رہے تھے۔ ڈاکٹر محرم بلوچ اتنی کوئی محب وطن ہوتی، اتنی کوئی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی، ان کا نظریہ ہوتا، تو باہر جا کر کیا کرتی ہیں؟ باہر جا کر جناب وہ جن کو مل رہی ہوتی ہیں گوروں کو، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے ذرا بتائیں، اس کا جواب دیں مجھے کہ برطانیہ جا کر ان کو کیا ملتا ہے؟ برطانیہ جا کر آپ کوئی بہت بڑے ہیرو بن جاتے ہیں، کوئی بہت بڑے تیس مار خان بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر محرم بلوچ کو ریاست کے خلاف بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جہاں پر ریاست کی غلطی ہوگی وہاں پر بھی ہم کھل کر بولیں گے، ریاست کی غلطیوں پر بولیں، ہم رجیم چینج آپریشن کے اوپر بھی بولے، بہت ساری چیزیں تھیں جس پر جو ہے وہ زیادتیاں ہوئیں تو ہم اس پر کھل کر بات بھی کی۔ تو جناب یہ معاملہ ہے جو محرم بلوچ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جناب، جو اصل خبر ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہ ایک بہت بڑے استعفے کی جناب گونج ہے۔ شہر اقتدار میں اس وقت صورتحال جو ہے وہ انتہائی نازک ہوئی کھڑی۔ اب وہ کیسے؟ اب دو خبریں اس میں۔ سب سے پہلے جسٹس عالیہ نیلم جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں، اور وہ پہلی خاتون جو ہے وہ چیف جسٹس وہاں پر مقرر ہوتی ہیں۔ تو اب جسٹس عالیہ نیلم کی بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تقرری سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے۔ حامد خان گروپ نے سینیورٹی پرنسپل کے خلاف چیف جسٹس اور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی تقرری سپریم کورٹ میں چیلنج کی ہے، اور اس حوالے سے عدالت عظمیٰ میں پاکستان بار کونسل کے ممبر شفقت محمود چوہان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی، اور درخواست میں پاکستان بار کونسل کے 5 ممبران کا کہنا ہے کہ الجہاد ٹرسٹ کیس میں سینیورٹی پرنسپل طے ہو چکا ہے، اور سینیورٹی اصولوں کے خلاف چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تقرری غیر آئینی ہے، اس لیے سپریم کورٹ جونیئر جج کی بطور چیف جسٹس کی تقرری قدم قرار دے۔ تو لہٰذا یہ جسٹس عالیہ نیلم جو ہیں وہ جناب ان کا یہ معاملہ ہے کہ ان کو ہٹانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور جسٹس عالیہ نیلم کے حوالے سے نون لیگ کو بڑی توقعات تھیں کہ یہ آئیں گی تو ہمیں بہت سارے ریلیف ملیں گے، لیکن جیسے یہ آئی ہیں تو انہوں نے جو جناب الیکشن ٹریبونلز بنائے گئے تھے وہ اس کو رینیو کیا جا رہا تھا کہ جناب نئے سرے سے الیکشن ٹریبونلز کو بنایا جائے، لیکن انہوں نے اس فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، پرانے الیکشن ٹریبونلز سے اپنا کام جاری رکھیں گے، جس کے بعد مریم نواز، شہباز شریف ان کی اپنی سیٹیں جو ہے خطرے کے اندر پڑ گئیں۔ اور پھر پتن کی آپ نے رپورٹ بھی پڑھ لی ہوگی جس میں بتایا گیا کہ میاں نواز شریف بدترین دھاندلی کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد سے جتنے میں کامیاب ہوا۔ تو یہ پاکستان کی صورتحال۔ جسٹس عالیہ نیلم جو ہے ان کا بھی استعفیٰ آ سکتا ہے، ایک جانب تو یہ جو ذرائع بتاتے ہیں کہ دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ان کا بھی استعفیٰ آ سکتا ہے، جس طرح سے سابق جسٹس جو جج ہیں سپریم کورٹ کے اعجاز الاحسن صاحب، ان سے استعفیٰ لیا گیا، مظاہر نقوی سے استعفیٰ لیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ دلچسپ قسم کی صورتحال ہے کہ اس وقت ریاست پی ٹی آئی اور عمران خان کو بخشنے کے لیے تیار نہیں کہ ان کو اگر ریلیف ملے گا تو ریلیف بھی نہیں دیا جائے گا۔ ججز کو بڑا واضح پیغام ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں دے دیا۔ اب آ جائیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے استعفے کے حوالے سے۔ جناب شہید ارشد شریف صاحب کا کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، جو میں آپ کو بڑی خبر دینے جا رہا ہوں، جو ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے ارشد شریف شہید کے قتل کے کیس جو ہے وہ آئندہ ہفتے جسٹس منصور علی شاہ کی سپلائی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کرنے کی تجویز تھی، مگر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو اس کمیٹی کا حصہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے، تو وہ 2 ججز نے مقدمہ 5 رکنی لارجر بینچ کے سامنے لگانے پر زور دیا۔ نتیجتاً مقدمے کی سماعت اب 5 رکنی لارجر بینچ کی عدم دستیابی کے باعث جو ہے موسم گرما کی تعطیلات کے بعد ہی ہو سکے گی۔ تو لہٰذا اب جو معاملہ ہے کہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ یہ فیصلہ سنے گا، کیونکہ 2-1 کا فیصلہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے دوران جو فیصلہ ہوا ہے، تو یہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ نہیں سن سکے گا۔ قاضی فیصل صاحب چاہ رہے تھے کہ 3 رکنی بینچ اس کیس کو سن لے، لیکن چونکہ 2 ججز نے اس کی مخالفت کر دیا، تو لہٰذا یہ معاملہ بھی آپ کے جناب سامنے ہے۔ اب ایک چیز تو یہ ہو، اب خبریں چل رہی ہیں قاضی صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو خبر یہ دے رہا ہوں کہ استعفیٰ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا استعفیٰ نہیں ہوگا، بلکہ یہ استعفیٰ کسی اور کا ہوگا، لیکن استعفیٰ ضرور آئے گا۔ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ کون استعفیٰ دے سکتا ہے، یہ خبر آپ نوٹ کر لیں، اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر کہ ایک بہت بڑا استعفیٰ آپ آئے گا اور وہ سب کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اب ایک چیز تو یہ مزید جناب آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب کی ڈاکٹرین وہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ عمران خان کے گرد جو ہے وہ اس وقت گھیرا مزید تنگ ہو چکا ہے۔
اب آپ نے گھیرا کس طرح سے تک ہوا، میں نے آپ کو خبر بھی دی کہ سپریم کورٹ پاکستان کا جو فیصلہ ہے 8-5 کا فیصلہ کہ پی ٹی آئی کو مخصوص حیثیتیں دینی چاہیے، پارلیمنٹ میں قائمہ کمیٹی نے اس کے خلاف فیصلہ جو ہے وہ ایک جناب بل پاس کر لیا ہے، اور پھر بل پاس کے ذریعے یہ دیکھا جائے گا کہ پارلیمنٹ نے اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے اور پی ٹی آئی مخصوص حیثیتوں کی اہل نہیں، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ میں بہت پہلے سے آپ کو بتا رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، یہ ریاست اور اسٹیبلشمنٹ نے چونکہ طے کر لیا، پی ٹی آئی کو مخصوص حیثیتیں نہیں دی جائیں گی، وہ ایوان کی سب سے بڑی جماعت، اس کو نہیں بننے دیا جائے گا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، جب یہ فیصلہ آیا تو پھر عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 اور پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگائی جائے گی۔ وہ پریس کانفرنس کے بعد جو ہے مذاق اس حکومت کا بنا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے تھا۔ اب اسی حکومت کے وفاقی وزیر ہیں احسن اقبال صاحب، سینئر نون لیگ کے رہنما ہیں اور سینئر وزیر ہیں، اور جناب وہ کہتے ہیں کہ فوج نے فیصلہ کیا کہ ریاست سے خود کو علیحدہ رکھنا ہے، اس لیے فوج کو سیاست میں ملوث نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ادارے جب سمجھیں گے تب پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ لے لیں گے۔ ادارے جب سمجھیں گے، یعنی کہ حکومت یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم پی ٹی آئی کے اوپر پابندی نہیں لگا رہے، اداروں نے فیصلہ کر لیا۔ اب ادارہ کوئی ایف آئی اے تو نہیں ہے یا نیب نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ اب حکومت اپنے گندے کپڑے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جھاڑنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ہم نہیں کر رہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے اس نے ریاست سے خود کو علیحدہ رکھ لیے، وہ جناب سیاست کے اندر ملوث نہیں ہے۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اداروں نے جب فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ طریقہ واردات آپ نے دعویٰ لگانا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ گندے کپڑے فوج کے اوپر جو ہے وہ جھاڑنے کی اس وقت کوشش کر رہی ہے، اور وہی بات کہ یہ فوج کو اور عوام کو آپس میں لڑوانے کی سازش جو ہے وہ بیسیکلی کی جا رہی ہے۔ ملک اس وقت تناؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا، عدلیہ اگر عدم استحکام لاتی ہے تو یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا طرز عمل بدلے اور قوم اور اداروں سے معافی مانگے تو قومی دھارے میں شامل ہو سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اداروں سے معافی مانگے تاکہ قومی سیاست میں راستہ بنا سکے۔ موجودہ طرز سیاست کے ساتھ پاکستان میں پی ٹی آئی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ بیرون ملک مہم چلانے کے بعد کیا گیا، لیکن کسی جماعت پر پابندی صرف حکومت کی خواہش پر نہیں ہو سکتی، اور حکومت کو پابندی کی اعلیٰ عدالت سے توثیق بھی لینا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ فوج نے دو ٹھوکا ہے کہ وہ سیاست سے علیحدہ رہنا چاہتی ہے۔ عمران خان بتائیں کہ فوج سے کس بات پر مذاکرات کر رہے ہیں؟ عمران خان فوج کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اسے گھوڑے پر سوار کر کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچائے۔ تو بیسیکلی اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ کی چیخیں اس وقت جناب اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ اب کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج ان کا وفد جو ہے آج عمران خان صاحب سے ملا ہے، اور وہ خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ کی ملاقات کے بعد جناب اسد قیصر صاحب نے 15 دن میں گرینڈ الائنس بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے تمام پاکستانیوں سے ثوابی جلسے میں پہنچنے کی بھی اپیل کر دی ہے۔ تو یہ اب تک کی تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے اور سنگا ناظرین خیال رکھیں۔ اللہ نے کے مان پاکستان زندہ باد۔